معزز ناظرین، میں ہوں سمیرہ ملک۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک یا مائکوکارڈیل انفیکشن خون کی فراہمی کی کمی کی وجہ سے دل کے پٹھوں کی موت ہے۔ جسم کے کسی دوسرے پٹھوں کی طرح دل کے پٹھوں کو بھی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو خون فراہم کرنے والی شریانیں کورونری شریانیں کہلاتی ہیں۔ ان شریانوں میں کوئی رکاوٹ یا ان شریانوں کی غیر معمولی تنگی دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کی شریانوں کی بیماری میں مبتلا افراد کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چربی، پروٹین، سوزش کے خلیات اور کیلشیم کورونری شریانوں کے اندر جمع ہوتے ہیں اور انہیں پلاک کہتے ہیں۔ تختی کے ذخائر متغیرہ سائز کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ذخائر باہر کی طرف سخت ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، جس کو تعاون کا پھٹنا کہتے ہیں۔ پلیٹلیٹس تختی کے پھٹنے کی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور تختی کے گرد خون کا جمنے کا سبب بنتے ہیں۔ خون کا جمنا ان شریانوں کے ذریعے خون کے گزرنے کو جزوی یا مکمل طور پر روک سکتا ہے۔ بالآخر دل کے پٹھے آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس حالت کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی علامات کی بات کریں تو ہارٹ اٹیک کی علامات ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ میں ان کی شدت معمولی یا معتدل ہوتی ہے تو کچھ میں بہت زیادہ شدید۔ ہارٹ اٹیک کی علامات میں سینے میں تکلیف، دباؤ کے ساتھ محسوس کرنا، تھکاوٹ یا کمزوری۔ آپ کی وہ عامدات جو کمزوری کا باعث بنتی ہیں: اچانک سر چکرانا، غشی طاری ہونا یا ذہن پر قابو نہ رہنا، سانس لینے میں مشکلات محسوس ہونا ہارٹ اٹیک کی عام علامات ہیں۔ دل کے دورے کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ECG یہ ہارٹ اٹیک کی تشخیص کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس میں برقی محرکات کو مانیٹر کیا جاتا ہے جب وہ دل سے گزرتے ہیں۔ الیکٹروڈ کو سینے اور بعض صورتوں میں بازوؤں اور ٹانگوں پر رکھے جاتے ہیں۔ سگنل کو لہروں کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے جنہیں مانیٹر پر دیکھا جا سکتا ہے یا کاغذ پر پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ECG اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ آیا آپ کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایکوکارڈیوگرام کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ لہریں دھڑکتے دل کی تصاویر فراہم کرتی ہیں۔ اس ٹیسٹ سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ دل اور اس کے والز میں خون کیسے بہتا ہے۔ ایکوکارڈیوگرافی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کر سکتی ہے کہ آیا آپ کے دل کو نقصان پہنچا ہے۔ MRI یہ امتحانات دل اور سینے کی تصاویر بناتے ہیں۔ ایک MRI آپ کے دل کی تصاویر بنانے کے لیے مقناطیسی میدان اور ریڈیو لہروں کا استعمال کرتا ہے۔ ہر ٹیسٹ میں دل کے مسائل کی تشخیص کی صلاحیت ہوتی ہے اور دل کو نقصان کی حد کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دل کے دورے کے علاج کے لیے مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں: ایسپرین، کلٹ بسٹر، نائٹروگلیسرین، مارفین، بیٹا بلاکر وغیرہ۔ ایسپرین خون کے جمنے کو کم کرتی ہے۔ ہنگامی طبی عملے کے ذریعے ایسپرین جلد دی جا سکتی ہے۔ کلٹ بسٹر خون کے بہاؤ اور آکسیجن کی سطح کو بحال کرنے کے لیے آکسیجن جلدی فراہم کرتی ہے۔ خون کے بہاؤ کو جزوی یا مکمل طور پر محدود ہونا دل کے دورے کے علاج کی قسم کا تعین کرتا ہے۔ نائٹروگلیسرین خون کی نالیوں کو پھیلا دیتی ہے۔ یہ دل میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ نائٹروگلیسرین ایک ایسی دوا ہے جو سینے کے شدید درد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مارفین سینے کے درد کا علاج کرتی ہے جو نائٹروگلیسرین کا جواب نہیں دیتی۔ بیٹا بلاکر بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے اور دل کی دھڑکن کو بھی کم کرتی ہے۔ بیٹا بلاکر دل کے پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کر سکتی ہے اور مستقبل میں دل کے دورے سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔